بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، اور نور سحر میں ہم رواں دوا ہیں آج 8ویں سحری کے. آج ہم 8واں روزہ اختیار کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں جب رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا. اور جس طریقے سے محمد عصاف صاحب نے قرأت کر کے اس بزم کا آغاز کیا تو اس میں جو الفاظ ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بھوکا اٹھاتا ہے لیکن سلاتا بھوکا نہیں ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ آپ کا خیال رکھتا ہے. آپ کی ایک ماں اگر آپ گھر دیر سے آتے ہیں تو تڑپ اٹھتی ہے کہ میرا بچہ کہاں پر ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر اسی پیار کو آپ 70 ٹائمز ملٹی پلائی کرتے ہیں تو کہاں جاتی ہے وہ خیال. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکے، اور جو جتنا سہ سکتا ہے اسی میں امر ہوتا ہے، اور جب وہ اس مشکل وقت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. اسی کے ساتھ میرے ساتھ بالکل موجود ہے عائشہ، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی مزاج ہے؟ اللہ کا شکر. اور عائشہ تھوڑی سی آج ٹینشن میں بھی ہیں، تھوڑا سا چیزوں کو اکوموڈیٹ نہیں ہوا، تو عائشہ جو ہے تھوڑی ہماری غصے والی بہن ہے، تھوڑی سی ان کو غصہ بڑا ان کے ناک، ویسے کیونکہ یہ تھوڑی کیوٹ سی ہیں، تھوڑی سی تو نہیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ سی ہیں، تو ان کو جو غصہ جب آتا ہے تو ان کا ناک بڑا کنٹورنگ والا ریڈ ہو جاتا ہے، تو بری بات ہے. آپ کیوں ریڈ کرتی ہیں اپنے ناک کو؟ وہ تو آج کل کیا کریں، بلش آن ایجاد اس لیے ہوا ہے کہ سرخ سفید رنگ کی خاتون نظر. ہاں جی، نہیں سرخ لگے سفید تو خود ہے. اچھا جی، بالکل ہمیں
ساتھ ساتھ ہم جو ہے کہ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر امیر حمزہ سندھو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماڈل بھائی زیادہ بہتر آپ کو بولنا نا, ہم بہت جلدی ان کے کمرشل بھی دیکھنے والے ہیں. اچھا جی, اسی کے ساتھ محمد وحید صاحب بیٹھے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے طاہا منیف صاحب جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے سندھ کے جو ہیں وہ آپ ممبر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا جی, اس کے ساتھ اصاف صاحب کا ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی, سب سے پہلے میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب باقی کویشچن ہم آپ سے بعد میں کریں گے, لیکن سب سے پہلے کہ آپ ہوسٹنگ کی طرف آ رہے ہیں. ذرا میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جوہر آپ کے میں نے سامنے آتے ہوئے دیکھے, تو مطلب ایکٹنگ اور ماڈلنگ اور جو ہے وہ ہوسٹنگ میں کب چکر آ رہا ہے آپ کا, مطلب کب قدم آ رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اینڈ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی اپرچونٹی آئی تو انشاءاللہ ضرور اس چیز کو دیکھا جائے گا. دیکھا تھا ویسے ٹی وی پہ نا, اکثر میری نظریں اس طرف چلی جاتی ہیں, سامنے جو اسکرین لگی ہوتی ہے وہاں پہ میں کچھ دیکھ چکا, میں دیکھے بغیر میں کوئی بات نہیں کرتا. اچھا, تو انشاءاللہ ہوپ سو جلدی ایک وہ کپڑوں کے برانڈ میں کپڑے شرٹ پکڑ کے سر یہ بل بورڈ دے گی ڈاکٹر صاحب کے, ایسا ہی ہے انشاءاللہ. اوکے جی, ہم آتے ہیں اپنے وحید بھائی کی طرف. وحید بھائی بہت بہت شکریہ, طبیعت آپ کی ناساز ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے, اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کیسی طبیعت آپ کی, طبیعت کیسی آپ کی؟ بہتر, پہلے سے بہت بہتر ہے. مطلب اب کیونکہ آپ ہر وقت ملیر کا جو ایک قبرستان ہے وہاں پر یہ ہر وقت 24 گھنٹے یہ اویلیبل رہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, تو اب بتائیں کہ سحری اور افطار کیسے چل رہی ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کراتی ہے, انسانی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, لوگوں کی خدمت کے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور افطار بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, بدعا یہی کہ اسی طرح خیر و عافیت سے رمضان گزر جائیں. آمین آمین آمین. اچھا جی, طاہا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز, مطلب جتنی ہم ایکسپرٹیز کو ایکسپلین کرتے جائیں گے ہمیں ٹائم شارٹ پڑ جائے گا, ایکسپرٹیز ختم نہیں ہوگی. تو یہ بتائیں رمضان کیسا گزرا ہے بھائی کا؟ اللہ کا شکر ہے, بہت بہترین رمضان اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر دی ہے, تو اس کی توفیق سے اب تک جتنا کو تھوڑا بہت ہم نے روزے رکھے ہیں, یہ تلاوت قیام کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, اور امید بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے. ایام معدودات کی بات ہوتی ہے کہ بڑے نا گنتی کے دن نہیں ہے, یعنی یہ آیت ہے قرآن مجید کی, تو وہ یعنی ایسے ہی ہم فنگر ٹپس پہ گن رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ گزرتے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم ایک ہفتہ گزار چکے ہیں, یعنی ابھی کل کی بات ہم نے شروع کیا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ کام کی توفیق دے, لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے, لوگوں کو سیر و افطار میں ان کے کام آنے کی, اور اس سے ہٹ کے بھی ہر اعتبار سے. تو اب تک کا تو بہت اچھا ہے. بالکل جی, ہم ایک اور گیسٹ جوائن کیا, بس ان کے مائک لگنے کی دیر ہے, پھر ہم ان سے بات کریں گے, اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم اس دور میں آج آپ کو لے کر جائیں گے جہاں پر ریہرسلز ہوتی تھی, جہاں پر کام کو پہلے سمجھا جاتا ہے. اگر جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں ہینڈ مائک سے, تاکہ مسئلہ یہ کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ میں پہلے تعارف تھوڑا سا کرا دوں کیونکہ آپ کسی تعارف, وہ ٹائم کے جب آپ کہتے تھے کہ ریالٹی میں غریب عورت, ایک غریب گھرانے کا بچہ سیب والا موبائل نہیں لیتا تھا. اگر وہ غریب تھا تو وہ باقاعدہ اس کی ماں کو چولہے میں ایسے پائپ کے ساتھ, وہ آپ اس کو کیا بولیں گے مجھے ورڈ نہیں آ رہا, وہ جو ایئر پاس آن کرتے ہیں, وہ چولہا پھونکتے تھے, پھونکنی جو ہے اس سے چولہا جلاتی تھی ماں, اور بیٹا جو ہے وہ 80 لاکھ 90 لاکھ کی گاڑی میں نہیں آتا. تو وہ دور سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ. پی ٹی وی وہ ہمارا گھر جو کہ ہمارا اپنا قومی چینل ہے. آپ نے زیادہ ہی بزرگ بنا دی, مجھے تو ینگ لگ رہے ہیں. نہیں, وہ ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے, وہ تو چھوٹی عمر میں چلے گئے, ایکسپرٹیز میں. اوکے, ایکسپرٹیز میں, ایکسپیرینس تو پھر. تو سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. معذرت یہ ایک وجہ سے موجود ہے, لیکن آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی, تو میں ہاسپٹل سے دیر سے آیا, تو اس وجہ سے آپ کو دیر کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اب یہ دونوں ہوسٹ ہی جو ہیں وہ ناسازی میں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ویسے تو. ہاں جی, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت دے. نام آپ بتائیں گے؟ اچھا, محسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور بے شمار ان کے ڈرامے, ننگے پاؤں, نادانیاں جو بابرا شریف کے ساتھ تھے, اور بھی بہت سارے مشہور ڈرامے جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, بے تحاشا کمرشلز انہوں نے کیے ہیں, اور بہت لکس اسٹائل ایوارڈز اور ڈفرینٹ لائف اچیومنٹ ایوارڈز ان کو ملے ہیں. مطلب جتنا بھی ذکر کیا جائے بہت لمبا ان کا تعارف ہے کہ پورا پروگرام میرا نکل جائے گا. اتنا بڑا پیجز پہ اپنے تعارف بھیجا, 7-8 پیج کا تھا, تو میں نے یہ کیا محسن میں اتنا لمبا تعارف, اچیومنٹ ہے ان کی, تو جتنا بھی بتائیں کم ہے. تو کیسے آپ, اور بہت شکریہ آپ میرے کہنے سے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے جب بھی بلایا میں ضرور آؤں گا. آپ سے ہمارے بالکل ایک رشتہ ہے. آپ خود ایک اتنے اچھے ڈائریکٹر کی بہن ہیں, جی, ان سے بھی ہماری بہت, ان کا نام بھی محسن ہے. جی جی, محسن بھائی, محسن مرزا.
और बहुत अच्छे हमारे, आपसे भी हमारे बहुत पुराने टर्म्स हैं माशाल्लाह। मुख्तलिफ जहाँ जहाँ आप रही वहाँ आपने जब भी बुलाया मैं हाजिर आपके लिए। मेहरबानी आप। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में बाकी बात होगी, लेकिन अब आयशा डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका? अच्छा डॉक्टर साहब का जैसे पता चला है कि इनके सारे ये सोशल वर्क भी करते हैं, तो ये आप किस जॉइंट टू सर्व के फाउंडेशन प्रेसिडेंट हैं, और ये भी बताइएगा कि आप उसे अकेले चलाते हैं या आपके साथ टीम होती है? अच्छा, बेसिकली वैसे एक तासुर जाता है कि डॉक्टर लोग सोशल वर्क या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लोग आते नहीं, क्योंकि एक टाइटल या एक समझा जाता है कि डॉक्टर सिर्फ पढ़ाई में है, बाकी चीज़ों में नहीं आते। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अपनी 3rd ईयर से मैं स्टार्ट किया था सोशल वर्क को, कि सोशल वर्क क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसे वर्क को किया जाए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और जब मैं फाइनल ईयर में था 2022 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई जाए ताकि वेलफेयर के काम और बेहतर तरीके से किए जा सके। तो 2012 के अंदर जॉइंट टू सर्व एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हमने, और एक टीम ने मिलकर हमने बनाई इसको, और फिर आहिस्ता से हम इसको रन करते गए। 1400 डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट थ्रू आउट द पाकिस्तान हमारे साथ हैं माशाल्लाह। इसमें डिफरेंट सिटीज, जैसे हम कराची से स्टार्ट किया था इसको, और अल्तिबरी मेडिकल कॉलेज से हमने स्टार्ट किया था बेसिकली इसको, ठीक है। और फिर इसको हम चलाते गए, बढ़ाते गए, और आज हम सियालकोट तक, लाहौर तक, बहावलपुर तक हमारे डिफरेंट यानी कि इंस्टीट्यूट में हमारे चैप्टर्स हैं, जबरदस्त। और डिफरेंट हमारी टीम्स हैं। जैसे कराची की टीम लीड कर रही होती है, तो इस तरह हमारी हाइकर हैं जो हमारी कराची की टीम को लीड कर रही है, फाइनेंस की टीम को उमैर लीड कर रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट हमारे कंपार्टमेंट्स, एम्बेसडर्स बने हुए हैं, तो टीम को लीड करते हैं इस तरह। माशाल्लाह, आप सियालकोट से तो हमारी क्रिकेट टीम को अच्छा कोई गेंद और बल्ला ही दे दें ताकि वो अच्छा खेल के आ जाए, कितनी बुरी बात है। ये देखिए आप लोगों के होते हुए काम हो रहा है हमारे साथ। अच्छा जी वहीद भाई, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि इस दफा भी ये इफ्तारी का इनेकाद किया जो ह्यूमन राइट डिफेंडर ने इंशाअल्लाह ताला मलिक की साइड, अगले हफ्ते में इसे इंशाअल्लाह फैसल पर करेंगे। इंशाल्लाह फिर 15 रमजान से सर सैयद कॉलेज गोलीमार में जी जी मार्च शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त। और ये हमेशा से जब भी आते हैं आयशा, एक मैं वहीद भाई के लिए बोलूं कि जो ऐसे लोग जो कि कफन वगैरह या कब्र वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उसमें उनकी रहनुमाई करते हैं। तहा भाई, आपकी तरफ आते हैं कि आप मरकजी मुस्लिम लीग के तर्जुमान सिंध के, तो मुझे बताएं बीइंग अ पर्सन, जब आप एक पार्टी को लीड कर रहे होते हैं, एक सेक्शन को लीड कर रहे होते हैं, तो कितनी जिम्मेदारी टफ होती है, या आपको अब आदत हो चुकी है क्योंकि एक अरसे से आप काम कर रहे हैं टू सर्व ह्यूमैनिटी, तो अब आपको बड़ा इजी लगते हैं टास्क? देखें, ये तो एहसास सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है। एहसास जब होता है तब सब हर काम हो जाता है। ऐसा ही है, एहसास कहते हैं ना, एहसास जब ख़त्म हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता बाकी। सही। तो एहसास असल चीज़ है, उसके साथ ही जिम्मेदारी और हर चीज़ आती है। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, तो मरकज़ी मुस्लिम लीग पिछले 2 साल से जब से ये बनी है, तब से मुल्क भर में बड़ा रिलीफ का काम और लोगों की खिदमत का काम कर रही है। रमज़ान मुबारक पे शॉर्टकट हम चूँकि रमज़ान में बैठे हैं, रमज़ान में तो नहीं, क्योंकि जैसे पहले बात हुई है कि हर एक का दिल नरम हो जाते हैं, शयातीन कैद हो जाते हैं, नेकी का माहौल होता है, बुराई वगैरह उस पर चेक लग जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मरकज़ी मुस्लिम लीग इस शहर कायद में, वैसे तो पूरे मुल्क में हम हर शहर में लाखों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे सहरी दे रहे हैं। एक तो ये ना कि आप एक डिस्प्ले कर लेते हैं एक जगह पे, वहाँ पे आप कैमरे, लाइटें और लोग चंद बुला के, अच्छी, ये भी अच्छी चीज़ है, हर एक का चले कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो अंदाज़ है, वो ये है कि हम सिर्फ शहर कायद की अगर हम बात करें कराची की, तो 442 ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे शहर में जहाँ पे हमारे किचन मौजूद हैं, और वहाँ से वो हमारी सहरी तैयार होती है, और फिर किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता, किसी को आके कतार में नहीं आना पड़ता, किसी को बर्तन लेके नहीं आना पड़ता, बल्कि हमारे जो रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं शहर कायद में, सैकड़ों की तादाद में, उन्होंने सर्वेस किए हुए हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड के ऊपर नेटवर्क मौजूद है, यूनियन कौंसिल लेवल पे, उससे नीचे वार्ड के लेवल पे। तो सर्वेस की बेस पे हमें पता है कि कौन सी फैमिलीज ऐसी हैं जो डिजर्विंग हैं, जिनको ज़रूरत है, तो उन तक पहुंच के हम जो है मतलब उनके घर पहुंचाते हैं, घर तक रात के इस पहर। अब मैं जिस लम्हे में आप यहाँ ट्रांसमिशन में बैठे हैं, मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे इस वक्त सैकड़ों नौजवान सिर्फ कराची में, और हज़ारों नौजवान पूरे मुल्क में इस वक्त लोगों के घरों को बजा के उन तक सहरी पहुँचा रहे हैं। तो 442 पॉइंट्स ऐसे हैं शहर कायद में। हमने टाउन और सब टाउन के बाद यूनियन कौंसिल लेवल पर हमने इसकी डिवीजन की है। रोजाना का हमारा एवरेज फिगर जो है वो डेली का 1 लाख से ज्यादा अफराद तक घरों में इज्जत एहतराम के साथ सफेद पोशी का लोगों की ख्याल रखते हुए उन तक सहरी पहुंचाने का अल्लाह का शुक्र है। नहीं है ना कि हमने सोशल मीडिया पर दिखाना है, हाँ अल्लाह के आगे आप अर्ज करते हैं जिससे आपके दर्जात बुलंद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रात के पहर करने का मकसद भी है,
اور یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خیر والے لوگ موجود ہیں جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہی کے ذریعے یہ بات چلتی ہے. آپ کے علم میں حرمین میں بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو ہم سیر و افطار کروائیں، تو میرا خیال ہے مکہ اور مدینہ کے بعد کراچی کے لوگ ہیں جن کا دل بہت بڑا ہے. دل بہت بڑا ہونا بھی ویسے بیماری ہے، لیکن میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے افطار کی اگر ہم بات کریں تو افطار کے بھی آلموسٹ ہمارے اتنے ہی پوائنٹس ہیں. افطار میں دسترخوان کا ایسا کلچر ہم نہیں دیتے، ہاں محدود سطح پہ ہوتا ہے کیونکہ مسافر جب چل رہے ہوتے ہیں کہ روڈ بلاکیج، کراچی بڑا شہر ہے، اکثر ٹریفک جیم ہوتا ہے. بھی آج یہ شارع فیصل بلاک کی ہوئی تھی وہ کلانے اور دیگر ایشوز کے اوپر، تو جگہ پر مسائل ہوتے ہیں. تو جب بندہ سٹرک ہو جاتا ہے نا ایسی سچویشن میں، تو اس کے لیے پھر افطار کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہ سحری لیٹ کرو اور افطاری میں جلدی کرو. تو اس سچویشن میں ہمارے جو رضاکار ہیں، نوجوان ہیں، وہ ایسے مسافروں کو افطار پیکٹس وہ دے رہے ہوتے ہیں. تقریباً آلموسٹ اتنے ہی پوائنٹس ہمارے افطار کے بھی ہیں شہر قائد میں. تاہم میں بھائی یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ سحری لیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اذان کے بعد بھی کرو. نہیں سحری لیٹ کرنے کا مطلب کہ اس پہر میں کرو جب آپ اذان کے نیئرسٹ ہو. یہاں پہ لوگ پھر مطلب تھوڑے سے اور لے لیتے ہیں. ہوٹلنگ مڈ نائٹ میں آپ کر لیں اور پھر آپ کہیں جی میں نے اچھا کھا لی اور پھر جا کے سو جائیں. تو جو حدیث ہے یا جو چیز بہتر ہے، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے وہی ہے کہ آپ اینڈ ٹائم پہ جب کلوزنگ کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ کلوز کریں. بالکل کلوز کریں، لیکن اذان سے پہلے آپ کو روزہ رکھنا ہے. جی ہم سر کی طرف آتے ہیں، اور محسن صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آنیسٹلی میں تنقید نہیں کروا رہا، لیکن کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز اتنی ہے ماشاءاللہ، اور آپ اپنے خود میں کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آر یو سیٹسفائڈ ود دا رائٹ ناؤ ڈراما انڈسٹریز کی جو دکھائے جانے کا غریب کے پاس بھی اتنا مہنگا موبائل ہے؟ نہیں دیکھیے، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. جو اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ایرا تھا وہ جس میں پراپر ریہرسلز ہوا کرتی تھی، آپ نے دیکھا تھا پراپر ریہرسل ہوتی تھی، 3 دن آ کے اسکرپٹ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد آ کے وہ پھر شوٹ شروع ہوتی تھی. اور انڈور ہی ہمارا کام ہوتا تھا، انڈور چھوٹے سیٹ لگے ہوتے تھے. اسی پہ آپ کو پتا ہی ایون یہ جو ہمارے سیٹ لگے ہوئے ماشاءاللہ اتنے لیوش سیٹ ہیں، بڑے سیٹ ہیں، SMD لگی ہوئی چیز، وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک نارمل فلور کے اوپر چیزیں لگ جاتی تھی، اس کے اوپر بڑے بڑے ڈرامے اس کے اوپر پیش کیے گئے. اب وہ ٹیکنالوجیز، اب وہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، اور کہ سیٹس بڑے ہیں، لائٹنگ بہت اچھی ہیں، اکوپمنٹ بہت اچھے ہیں، کیمرہ ایڈیٹنگ سوٹ بہت اچھے. بٹ اب لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے چینلز ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کے پاس، اب مسئلہ یہ سوئچنگ پاور آ گئی ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول آ گیا ہے جو 200 چینل سوئچ کرتا ہے. پہلے کا جو دور تھا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دور تھا کہ جب ہم پوری فیملی آپ کی ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک چیز دیکھا کرتے تھے، 8 بجے سے 9 بجے تک جو چیز آ رہی وہ دیکھا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب ماشاءاللہ اتنے لائک اگر میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو اب جو میری بچیوں کی شادی کو ہم 3 لوگ گھر میں رہ گئے، صرف میں، میری وائف اور میری بیٹی، اور ہمارے پاس 3 ٹیلی ویژن ہیں. میں کچھ اور دیکھتا ہوں، میری بیوی کچھ اور دیکھتی ہے، میری بچی کچھ اور دیکھتی ہے. سب کے اپنے اپنے چینل ہیں. اگر میں OTT پہ دیکھتا ہوں یا بیگم انڈین ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہے، میری بچی کچھ نیٹ فلکس پہ دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ سب کے، تو یہ ان چیزوں نے بڑی دوریاں پیدا کر دی ہیں کہ، اور پھر ظاہر ہے اب آرٹسٹوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اتنے چینلز کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ریہرسل کر سکے یا اسکرپٹنگ. تو وہ اسی وقت میک اپ روم میں آ کے پڑھتے ہیں، اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پروفیشنلزم اتنی اچھی ہے کہ وہ پرفارم کرتے ہیں. تو صرف یہ فرق آیا ہے. پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں آج کل کے اداکاروں کی؟ دیکھیے اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں، ان کی اگر آپ بات کرتے ہیں شفیع محمد شاہ کی، عظمیٰ گیلانی کی، یا شکیل صاحب کی، یا وہ بہروز اتواری کی، تو وہ تو ایک لیجنڈس تھے اپنے اپنے. اب ینگسٹرز ہیں، ظاہر ہے اس تجربے کو نہیں پہنچ سکتے آپ جو 50 سال کے تجربے ان لوگوں کے. اگر ایک دن ایک وقت میں مہینے میں 30-40 ڈرامے مختلف چینلز پہ چلی رہے ہیں تو اتنے نئے چہرے ہیں. جی بالکل چہرے بھی نئے ہیں، کام بھی ان کو اتنا کرنا پڑنا کہ نا. جو پہلے کا دور تھا تو ایک ڈرامہ ہوتا تھا نا، ان کو ایک ڈرامے میں محنت کرنی، 3 دن اسکرپٹ کرنا، اس کے بعد یاد کرنا ہے، ریہرسل کرنی ہے، چیزیں دیکھنی ہے، وہ کر لیتے تھے. اب بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اب بہت زیادہ چینلز کے لیے ان کو کام کرنا ہے. اور تو وہ ظاہر ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی میں پھر آپ کو ایک چیز چوز کرنی پڑتی ہے. بالکل یہی ہے. اسی کے ساتھ بریک، لیکن بریک پہ جاتے جاتے یہ کہیں گے کہ پہلے کے جو لوگ تھے اگر وہ لیجنڈ بنے تو وہ اپنی محنت سے بنے، کیونکہ وہ ریہرسلز کرتے تھے. آج یہ ہے کہ 9 سے 5 مجھے دے دینا، 5 سے 10 ان کو دے دینا، تو اس طرح ہوتا ہے. باقی مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نور سحر اور ہمارا سیگمنٹ ہے
रहमत सहर और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और कितनी नेकियां और जज़ा की और सज़ा की बातें होती हैं, तो उसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो ये तो हो नहीं सकता। हमारे हुजूर ने तरगीब दी कि कलमा तैयबा की कसरत रखनी है रमज़ान में, इस्तग़फ़ार की कसरत रखनी है रमज़ान में, जन्नत की दुआ को बकसरत मांगना है और जहन्नुम से बचने के लिए बकसरत दुआ करनी है। तो यही दुआएं हैं और हम लोग तलकीन करते रहते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी कि पहला अशरा है रहमत का, तो जहन्नुम से आज़ादी और जन्नत में जाने की और मग़फ़िरत की दुआओं की कसरत रखनी है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जॉइंट टू सर्व जो किस फील्ड में काम करती है और किस तरह से, कितने उसके शोबे हैं, और बताइएगा किस तरह से आप किस तरह लोगों की मदद करती हैं या लोगों तक रसाई? जॉइंट टू सर्व, जैसे मैंने बताया कि यंग डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्योरली हमारे मेडिकल स्टूडेंट यंग डॉक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस ये है कि हम इसमें मेडिकल की सर्विसेज ज़्यादा देते हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स हो गए और मेडिकल से रिलेटेड इतनी सर्विसेज हैं। लेकिन जैसे रमज़ान है, इसमें हम राशन ड्राइव्स भी करते हैं, दस्तरखान भी लगाते हैं डिफरेंट जगहों पे रिसर्च करके, जैसे भाई जिक्र कर रहे थे, हम भी इस तरह पूरी रिसर्च करते हैं और जो ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक हम राशन पहुंचाते हैं। ठीक है, वो कराची और ऐसे भी एरियाज हैं जो सिंध के या पंजाब में, वहाँ भी हम राशन ड्राइव करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बीमार है और रमज़ान के अलावा भी, तो आप उसकी सिर्फ चेकअप तक महदूद रहते हैं या उसकी मेडिसिन भी आप देते हैं? नहीं, बेसिकली हमारे जो मेडिकल कैंप्स होते हैं उसमें हम चेकअप भी होता है, कुछ हम बेसिक टेस्ट भी कर रहे होते हैं, इवन की मेडिसिन भी हम दे रहे होते हैं। अच्छा। और अच्छी खासी मेडिसिन हमारे पास होती है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 11 मेडिकल कैंप हो गए हैं माशाअल्लाह। और 4 से 5 मेडिकल हमने कराची में किए हैं। इससे पहले फ्लड के अंदर बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, अच्छा, माशाअल्लाह। बलूचिस्तान के अंदर कैंप किया था, इंटीरियर के अंदर कैंप किए थे, इवन के राजनपुर जहाँ जो फ्लडेड एरिया थे वहाँ जाके हमारी पूरी टीम्स ने कैंप किए। पूरी हमारी टीम कराची से गई, तो थ्रू आउट हमारे वहाँ सारे कैंप्स किए, मेडिसिन भी हमने दी। अभी भी लास्ट जो हमारा मेडिकल कैंप हुआ है उसमें हमें जो SSP साजिद अमीर सदुदी साहब हैं, उन्होंने हमें सारी जो सर्विसेज वहाँ थी होस्टिंग के हवाले से वो उन्होंने की। और माशाल्लाह काफ़ी और बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं इस मकसद के लिए। जैसे मैं भी अगर आपको बताऊं तो हम एक BLS की सर्विसेज, बेसिक लाइफ सपोर्ट एक होती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन अगर आपके सामने रोड पे या फैमिली में कहीं भी ऐसे गिर जाता है, उसका सडन कार्डियक कोलैप्स हो जाता है, तो उसको हम फर्स्ट एड दे दें, ताकि अगर कोई रेस्क्यू सर्विस जब तक नहीं आती तो उसको फर्स्ट एड दिया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो वैसे तो नॉर्मली आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में तो हर एक जो है पर्सन को, जो भी लोग हैं उनको पता होता है, लेकिन हमारे यहाँ के अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि वो एक चीज डॉक्टर्स तक महदूद है, आम लोगों को नहीं पता। खुदा न खासा अगर किसी की फैमिली के अंदर कोई ऐसा इशू हो जाता है तो उसको हम फर्स्ट एड कैसे दे सकें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर बहुत सारे आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट होते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता किस तरह से हमने क्या करना है, हमारा फीडबैक या रिस्पांस हमारा क्या होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरह की सर्विस इंशाल्लाह ईद के बाद हम लॉन्च कर रहे हैं। वो उस पर हमारा फोकस ये है कि हर पाकिस्तानी के लिए वो सर्विस हो, ना कि जस्ट फॉर मेडिकल के लिए, वो हम थ्रू आउट उसको पाकिस्तान के हर एक शहरी के लिए लेके जाएं। और उसमें हमारे साथ अभी जो ताउन किया है वो बिटलॉजिया एक डिजिटल कंपनी है, उन्होंने हमें जो मैनिकन्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स देते हैं ना इस पे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके लिए हमें उन्होंने मैनिकन्स भी दिए हैं और बहुत अच्छी वो चीजें प्रोवाइड की है। तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद उसको लेकिन आपको चाहिए कि आपकी जो सेशंस हैं वो आप YouTube पर भी डालें, ताकि अगर फर्ज करें मैंने कोई सेशन मिस कर दिया तो आई विल गो ऑन YouTube एंड सर्च इट एंड देन मैं उसको देखूं और मेरे लिए फायदेमंद हो। लेकिन आपकी एक बात से मैं एक और बात करूंगा जिस पे मुझे ताहा भाई भी एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पर पता सबको होता है, अगर घर पे कोई मसला हो जाए तो पहले आप BP चेक करते हैं, बुखार चेक करते हैं, लेकिन रोड पे कोई एक्सीडेंट हो तो पहले सेल्फी बनाते हैं, बंदा बाद में दिखाएगा जाएगा, पहले सेल्फी आएगी। अच्छा, बाहर के ममालिक में एम्बुलेंस इतनी स्मार्ट होती है। एम्बुलेंस की एक बात मैं बोलूंगा कि हमारे कराची के अंदर भी एक्सीडेंट होता है, जैसे कॉल करे, जितनी भी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन जितने भी हैं पहुंचते टाइम पर। लेकिन उनकी एम्बुलेंस इतनी स्मार्ट होती है कि वो फौरी तौर पे ट्रीट कर लेते हैं, अस्पताल जाने से पहले आधा मरीज ठीक हो चुका होता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे, वही वैसे बता रहा हूँ कि लोगों को बेसिकली पता नहीं होता ना सिवियरिटी के एक्सीडेंट के। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसकी अगर टांग टूट गई है तो ब्लीडिंग हो रही है, तो लोग उसको बैठ के सेल्फी और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे होते हैं, तो उसको बेसिक तो फर्स्ट एड तो दें, उसको ब्लड बह रहा है तो उसको कोई चीज से बांधें, या टेक्निक्स पता हो ना लोगों को किस तरह उस चीज को बताया जा सकता है उस इंसान की जान को, बजाय कि एम्बुलेंस का वेट किया जाए। देखें कितनी भी सर्विस फास्ट हो, आपको मिनिमम 5 मिनट लग जाते हैं ना, 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ पे घेराव ज्यादा हो जाता है, लोग जमा ज्यादा होते हैं तो मदद कोई नहीं करता। वहीद भाई की तरफ आएंगे। वहीद भाई ये बताएं कि अब अगर आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, यानी जो आप अफ्तार या आपकी जो
ڈیتھ کی سروسز جو ہیں یعنی میت کا کفن وغیرہ جو ہے اس میں جو لوگ ہیں، تو اب لوگوں نے اس طرف آپ کی طرف آ کر شانہ بشانہ کام کرنا شروع کیا یا ابھی بھی اکیلے ہی آپ چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اکیلے ہی کر رہا ہوں. ابھی جو قبرستان میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کیا ہے کہ میں خود کر لیتا ہوں, کسی کو مجھے پریشان کر بلاتے نہیں اب کسی کو؟ ویسے سارے لوگ میرے ساتھ تعاون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سب لوگ بہت لوگ آتے ہیں فون کرتے ہیں بھیا ہمیں کال کر لیں, میں کروں, ایک اللہ نے مجھے موقع دیا میں کسی کو کیوں ضائع کروں. صحیح صحیح صحیح. مطلب ایک بات میں ان کی یہ بولوں کہ یہ ماشاءاللہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا کفن, اس کی جو قبر کا انتظام ہے مکمل اس کو پیک کر کے, آج کل مرنا بھی اتنا آسان کام بہت نہیں ہے, مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا ہے. بہت زیادہ مشکل. پہلے قبر کا مسئلہ, پھر گھر میں شامیانے کا مسئلہ, پھر کھانے کا مسئلہ. لوگ مسجد کا کھانا بھی آتے کرتے ہیں, ولیمہ کا کھانا کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ابھی میرے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں, تدفین کر کے میں جب ان کے گھر پہنچا دیکھا ان کے اپنے بیٹے باپ مرا اور لچھوں باروں کے لوگوں, میں نے یار تم کیا کر رہے ہو, آپ لوگ تو بیٹھو, آپ لوگ کل سے کھایا نہیں کھایا, لیکن کسی کو چھو نہیں دیں گی. اچھا یہ بڑی میں کھانا کھا رہے ہیں, یہ تو حال ہے ہمارا. بے حسی کا عالم ایسا ہو گیا ہے وحید بھائی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی طرف مدد کے لیے بھی بولتے ہیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ بعد میں کہیں ہم پہ تانا ہی نہ کر دیں, تو یہی چیز ہے. جی طاہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ راشن ڈرائیو کر سحری ڈرائیو کریں, افطار ڈرائیو کریں, تو اس میں آپ کو ڈونرز جو ہیں وہ آپ لوگ خود ہے اٹسیلف جو آپ کی تحریک ہے, یا آپ لوگوں کو انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے, یا کراچی سے بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہماری انٹرنیشنل فنڈنگ ہے نا, ہم خود کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ لوگ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا لوکل, میں نے جس طرح بتایا نا کہ ہمارا کچن ہی, ہمارے کچن 445 کے قریب ہے. تو یہ کچن بیسیکلی یہ اس گلی محلے سے ہی مینیج ہو رہا ہے. میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, پچھلے سال کی بات ہے. میں نے بتایا 2-3 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جہاں میں ہم نے ایک دفعہ انیشیٹ کیا تو اس کے بعد وہاں رکا نہیں ہے. تو ہم نے اپنے دوستوں کو, اپنی ٹیم کے لوگوں سے کہا کہ آپ کریں. تو یہ شاہ فیصل کی یہ سٹوری, ایک ہمارا نوجوان جو وہاں پہ کام کر رہا ہے اپنے طور پہ, خود ہی اس نے والنٹیئر کیا خود. تو گھر جا کے اس نے بات کی, جی میں نے یہ کرنا ہے. تو جتنی اس کے پاس جمع پونجی تھی اس نے جمع کی. اس نے گھر کے اوپر چھت کے اوپر چند لکڑیاں جمع کر کے جب چولہا جلا کے اس کو دال وغیرہ بنانے کی کوشش کی, کیونکہ جتنی اس کے پاس استطاعت تھی اس نے اسی میں کرنا تھا. تو اس کے ابا جی نے کہا میں یہ ساتھ ہی کچن والے ہیں جو بناتے ہیں, بلک میں چیزیں بناتے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں, پکوان والے کے پاس. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہوں, ٹھیک ہے تو آپ کیا بنانے لگے ہو پہلے دن؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو دال جتنے پیسے ہیں. اس نے کہا دال کیوں, ہم نے لوگوں کو سحری کھلانی ہے تو کوئی اچھی چیز کیوں نہ کھلائیں. تو وہاں سے سٹارٹ لیا اور وہاں سے سحری, پہلی سحری جو انہوں نے ساتھ مل کے شروع کی. اس کے بعد اگلے دن پھر دوبارہ سوال تھا کہ یار اب کیا کریں, ہمارے پاس تو تھے ہی نہیں پیسے اتنے. تو اپنی بیگم سے انہوں نے ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ سیونگز پڑی ہیں, آج کی سحری میرے اینڈ سے کر لو. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر انہوں نے اپنے دوستوں میں, سرکلز میں, تو پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح سے مینیج کی ہے. اس سال بھی اس سے زیادہ بڑی تعداد میں 300-400 لوگ ایک پوائنٹ کے اوپر ایوریج ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو جن تک ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے کام ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر کام چل رہے ہیں, راشن کی بات ہوئی ہے تو راشن بالعموم بھی ہم کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ ہی. ابھی اپ کمنگ ڈیز میں ہم نے کو 500 سے زائد جو بلائنڈ یا ڈیف کے جو لوگ ہیں, جو اسپیشل پرسنز ہیں, ان کو اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ ان کے اندر احساس کمتری ذرا زیادہ ہوتا ہے, تو ان پر بھی ڈیزرونگ بھی آبویسلی زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جیلوں کو ہم نے تھوڑا سا فوکس کیا. کراچی کی سینٹرل جیل ہے, ملیر کی جیل ہے, دیگر جگہوں پہ جو ڈسٹرکٹ جیلز بھی ہیں ان کے اندر بھی ہم لوگوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ہم اپنے اینڈ سے ہم سیر و افطار دینے کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. جی جیل کے اندر ان کے ساتھ ہماری آنر کر رہا ہوں کہ مجھے ایک پروگرام اندر جا کر کرنا ہے, بالکل ان کے ساتھ کہ آپ کی ذمہ داری ہم انشاءاللہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پکی بات ہے, میں آن ایئر بول رہا ہوں کہ آن ایئر میں کہہ رہا ہوں, تو مجھے اندر جا کر حال احوال جیل کہیں گے وہاں پہ. اور جیل بھی ہم نے جب جا کے ورکنگ کیا تو آبویسلی پھر پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو کس طرح کا. انہوں نے کہا پہلے لوگ آتے رہے, کچھ لوگ دیتے ہیں تو وہ پیکٹس بنا کے دیتے. ہم نے کہا نہیں, ہم دسترخوان لگا کے عزت احترام کے ساتھ. جیلیں 3 طرح کی ہیں, ایک ہے جو ایڈلٹس کے لیے ہے, ایک ہے جو بچوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جو ٹین ایجرز, اور ایک خواتین والوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, کڈز بھی ہوتے ہیں. تو ہم ان کو بھی اسی انداز کے ساتھ ہم فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہماری یعنی نمبر آف ایکٹیویٹیز ہیں, ساری یہاں مینشن بھی نہیں کر سکتے. نہیں, میں آپ کو جو مجھے پوچھنا کس وجہ سے ہے یہ کہ بچے جو ماں سے مطلب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو باہر بھیج دیتا ہے, اگر ان کا کوئی نہیں ہے تو وہ کیسے پلیں گے, یہ سوال مجھے کرنا ہے. اور اس کے لیے مجھے طاہا بھائی آپ کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ڈن ہو گیا. جی ہم آتے ہیں محسن صاحب کی طرف. محسن صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ کمرشل بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ میرے جیسا موٹا ہو سکتا ہے کمرشل میں یا نہیں؟ دیکھیے مطلب کوئی ایسا ہو کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. یہ ایک مت ہو رہے گا یہ کہ جی بہت ہی خوبصورت ہو وحید مراد صاحب جیسا, ایسا نہیں ہے. ہر کریکٹر کی ایک الگ ایک اپنی ایک ہوتی ہے.
तो मैं ऑटोग्राफ देना शुरू करूँ? जरूर जरूर, आप सब, हर कोई आ सकता है, हर किसी का एक अलग कैरेक्टर होता है। आप एक अच्छे डॉक्टर के रूप में, अच्छे लॉयर के रूप में, ये पकड़ के मारे मुझे, ये डॉक्टर साहब मॉडल बनना है। स्मार्ट आदमी है हर किसी के लिए। तो अब ये नहीं रहा। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं, अब बहुत आसान हो गया, अब टैलेंट एजेंसीज आ गई हैं पाकिस्तान में। बहुत से टैलेंट, से ट्रस्ट टैलेंट देख लें, जेनेसिस टैलेंट देख लें, बहुत से टैलेंट। आप खुद जाएं वहां पर, वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, वो आपकी फोटोग्राफी करेंगे, आपकी फोटोग्राफी, आपके वीडियो शूट करेंगे और अपने में रिकॉर्ड में रख लेंगे। जब कोई एजेंसी या कोई क्लाइंट उनके पास जाएगा और उनसे कहेगा मुझे एक डॉक्टर चाहिए जो इस तरह का, इस एज ग्रुप का, वो उस एज ग्रुप निकाल के 5, 6, 8 दिखा देंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि टैलेंटेड लोग वाकई टैलेंट बेस पे आगे आते हैं या जान पहचान के ज्यादा? नहीं, देखिए अब जितने मेरिट सख्त हो गई ना, अब जितना क्वालिटी आ गई है, उसके अंदर जान पहचान का तो फौरन पकड़ा जाएगा कि अगर उसके अंदर मतलब टैलेंट ना हो तो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहता जरूरत है, क्योंकि मैं अगर एक वाकया शेयर करूँ आयशा, मेरे एक बहुत मशहूर है मौसम साहब की, एक जहाँ पे एजेंसी में आप जाते हैं ना, मैं दोस्त के साथ गया। अच्छा, जिस बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया मेरी वोकल्स पर, और वो खुद तोतला था, तो मैं तो तुम्हें देते नहीं तत्ता। मैं कहा भाई तत्ता नहीं करो, पर ये बोलना तो सीखो। तो मसला ये है कि आपकी हौसला शिकनी वहीं से कर दी उसने। हालांकि मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा था, उसने वो उसके बाद मुझे कहता है आपकी तरह एक बंदा भी लग रहा है। मैंने कहा वो मेरे छोटा भाई है, मैं उसी से, मैंने, वो मुझे काम नहीं देता तो इसलिए मैं आपकी तरफ आया था। तो मसला हौसला अफजाई नहीं है, हौसला शिकनी बहुत है यहाँ पे। देखिए, हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग आपको डिग्रेड करते हैं। ये तो इंसान की फितरत के ऊपर होता है, कौन क्या कर सकता है। मगर अब ऐसा नहीं है, जरा सा भी टैलेंट आपके अंदर है ना, थोड़ा सा भी टैलेंट, और आप माशाल्लाह, जैसे आपको पोर्टफोलियो स्ट्रांग है कि आपने कुछ किया है, आपने मॉर्निंग शोज किए, आपने शोज किए हुए, तो ये तो सीधे अब तो यूट्यूब पे आप उनको लिंक दे देंगे कि ये देख लीजिए, मेरा अपने प्रोफाइल बना के दे दीजिए उनको, जिसके अंदर शोज के छोटे छोटे क्लिप्स लगा दे, उनको दे दे, वो खुद देख लेगा कि यार। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने ये किया, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ। आप जो कर सकते हैं आपको नजर आ जाएगा। फिर अब माशाल्लाह आपके अपने हाथ में पावर है, मोबाइल फोन आपके पास है, आप अपनी कोई अच्छी चीज है। बड़े बड़े लोग आपने देखे जो क्लिक हो गए, इन्हीं चीजों से क्लिक हो गए कि उन्होंने अपने मोबाइल पर अपनी वीडियो बनाई और वो ऑन एयर कर दी। तो दिस इज वेरी मच इजी। बिल्कुल आप सके तो डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे कि NICVD में जैसे आप काम करते हैं और ये बहुत बड़ा इदारा है और बहुत सारे लोग फैजियाब भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है सिस्टम कैसा है वहाँ का? कभी किसी ने दिल तो नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि दिल का है अस्पताल है, तो कभी आपको किसी ने दिल दे दिया तो बेचारा बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिलों का इलाज किया जाता है वहाँ, ऐसा तो है। अच्छा, बेसिकली NICVD एक मैं कहूँगा कि बेसिकली मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता दूँ कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, खानपुर से, एक सिटी से। आपका लहजा बहुत साफ है। हाँ, तो वहाँ से तो मैं कराची में 7-8 सालों से कराची में हूँ। मेरी स्कूलिंग यहाँ यानी कि मेडिकल कॉलेज जहाँ गया, फिर जॉब और सब चीज़ें। तो मैंने एक यहाँ देखा है कि हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है। अच्छा। खासतौर पे मैं NICVD की बात करूँ तो NICVD में आपको कोई सोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई आप पैसे वट कुछ भी आप को कोई मसला है, विद इन जो मिनट्स या विद इन आवर के आपके जो है ना वो एंजियोप्लास्टी या जो प्रोसीजर है वो आपका कर दिया जाता है, कोई बगैर इससे पूछे कि आप किस कास्ट से हैं, क्या जुबान है, किस शहर के हैं, और वो सारा प्रोसीजर हो जाता है, स्टंट डल जाते हैं उसी वक्त। एग्जैक्टली ऐसे। और अगर मैं बात करूं कि वहाँ की जो लोग डॉक्टर्स हैं, इवन के हमारी जिनके साथ हम काम करें, प्रोफेसर अब्दुल हकीम साहब, उनकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो उनकी स्पेशलाइजेशन और वो यूएस की है सारी स्पेशलाइजेशन, और इवन की बहुत अच्छी वो उनकी जगहों पे पोस्ट रहे हैं यूएस के अंदर। अभी उनको यहाँ बुलाया गया कि वो NICVD के अंदर डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर अब्दुल हकीम तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं और ऐसे ऑपरेट करते हैं शायद पाकिस्तान में कुछ गिने चुने डॉक्टर्स करते हैं। तो यहाँ का डिपार्टमेंट, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, NICVD सिस्टम बहुत अच्छा है बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो बहुत यानी कि अच्छा सिस्टम है इनका। और बिल्कुल जी, कंपेयर करने से ज्यादातर आप लोगों का NICVD की बात हो या जिना पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो तो यहाँ पर हर कोई जा सकता है और हर कोई जाता भी है। लेकिन मैं मुखैर हजरात से गुजारिश करूंगा कि जब आप इतनी बड़ी गाड़ी से उतरते हैं तो बॉक्स लगा हुआ, वहाँ पैसे जरूर डाल दें कि आपकी उस पैसे से किसी के लिए गर्म पट्टी आ सकती है, गॉस बैंडेज आ सकती है, सब चीजें आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ सोचने की देर, इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, لیکن بڑے اچھے مہمان ہیں, بہت مفید معلومات بھی ہم ان سے لے رہے ہیں, اور سوشل ورکرز بھی ہیں, اور بڑا دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے, لیکن اس ٹی وی پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ انہیں دیکھیں اور خود بھی اقدام اٹھائیں اور مدد کریں ان کے اس کاز میں. تو آپ کیا کہہ بالکل رہے جی, ہیں؟ وحید بھائی کی طرف آئیں گے. وحید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی جیسے لواحقین تو ساتھ ہوتے ہیں, اب جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, یا ہم طہا بھائی کی بات کریں کہ یہ موجود ہے, یہ دونوں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی میدن میں لوگوں کو بہت سرو کریں, میں غلط نہیں کہوں یہاں پہ, لیکن جب کوئی لوارث پتہ چلتا ہے کہ لاش ہے, اس کا کوئی نہ سامنے آ رہا ہے, نہ پتہ چل رہا ہے وہ کہاں کا ہے, اس کے لیے لوارث کوئی نہیں, کوئی لوگ محلے والا یا کوئی لوگ ایسا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے محلے والے بیچارے, نہیں روڈ ایکسیڈنٹ کی میں بات کروں کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بندہ کہاں پہ ہے, روڈ تو پھر ایکسیڈنٹ کا اس میں بھی کوئی ایمبولینس والے یا کوئی لوگ آتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا لوارث کوئی نہیں, کوئی لوگ وارث بن کے آتا ہے, صحیح, اس کی تدفین کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار جو ہے, پھر اس کے اگر کوئی بعد میں وارث آ جاتا ہے اس کو ہم قبر دکھا دیے کہ جہاں تدفین کی ہے اس کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی پشناسی اور کاپی وغیرہ لے کے اس کو جو گورنمنٹ کی برتھ سلپ ہوتی ہے وہ مجھ سے دے دیں تاکہ ان کے کام آ سکے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ آ کے کہیں وحید بھائی کہ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تھے, لیکن یہ جو کفن وغیرہ یا جگہ کے پیسے ہیں یہ ہم دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ نہیں لیتے, مطلب وہ فری آف کاسٹ ہے آپ کی طرف تو سے. وہ فاتحہ میں شامل کر دیں گے, فاتحہ ان کے نام کی دلا دو. ٹھیک ہے, زبردست, یہ تو بہت اچھا اقتدام ہے کہ آپ, کیونکہ فاتحہ کے جتنا لوگ کھانا کھاتے اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. بھائی آپ کی طرف ساری یہ لوگوں کی دعاؤں کے اللہ نے جو عزت دی ہوئی ہے, یہ لوگوں کی دعاؤں کے تو پھیل ہے ساری, ایسے ہی ہے, اور میرا اپنا کچھ کردار نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے اب ان کہ کے خرم بھٹی صاحب ہیں ملیر میں ہوتے ہیں, کل وہ آئے تھے میرے پاس, کہہ رہا بھیا پیر والے دن ہم نے یہ ایئرپورٹ کے سامنے جو چلایا ہے 200 آدمیوں کو کھانے کا انتظام کرنا ہے, اور پیچھے ایئرپورٹ کے سامنے کھوسا گوڑے کہہ رہا 100 آدمیوں کا کھانے کا وہاں انتظام کرنا ہے. یہ جو کہ اللہ کی طرف سے کی عزت ہے, مجھے چلو سمجھتے ہیں, ورنہ میری حیثیت کیا ہے, میری کیا طاقت ہے, لیکن وہ خرم بھٹی صاحب ان کے نون لیگ کے صدر بھی ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ بہت عزت ہے, بہت اچھے انسان ہیں. اور گائے بگائے کو کام ہوتا ہے, بھائی آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو, بھائی چلو میرے ساتھ ذرا, یہ ان کا بڑا پن ہے کہ مجھے ساتھ ساتھ لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم نہیں کہتے, جیسے ہم طہا بھائی کو میں نے کہا کہ مجھے ٹرسٹ ہے کہ مجھے ایک جیل میں پروگرام کرنا ہے, تو طہا بھائی کو اب تو میں بہت شوق ہو رہا ہے جیل نہیں, مجھے کیونکہ اندر کی دیکھیے باہر کے حالات تو سب بتاتے ہیں, دیکھو تو ایک وہ اچھے چیز کام نکلو نا, اللہ راستے اپنا بنا دیتا ہے. ایسا ہی ہے. جی طہا بھائی مجھے بتائیں کہ میں ایک بات کہنے لگا تھا, ایک تو جو ہمارا ریلیف کا جو رمضان میں لوگوں کو سیر و افطار دینے کا نا, اس میں ایک پوائنٹ ہے, مطلب جو ہاسپٹلز میں ورثاء ہوتے ہیں نا, جیسے میں نے بتایا کہ سندھ بھر میں ایسے اس طرح سے سروسز نہیں مل رہی جو کراچی میں دی جاتی ہیں, obviously ایک بڑا شہر ہے, تو ان کے ساتھ ورثاء جو آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں شیڈ کے اندر بیچارے, ان کی کیا حالت ہوتی ہے ایوریج جناب میں آپ جا کے دیکھ لیں کسی بھی جگہ. تو ایسی فیملیز کے لیے بھی ہم وہاں پہ سیر و افطار ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جہاں تک آپ نے جیل کی بات کی ہے, تو یہ جو قیدی کی مدد کرنا نا, اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے ایسے. تو ہم نے اس سال رمضان میں کوئی 43 ایسے پرزنرز ہیں جن کے اوپر جو اپنی سزائیں تو کاٹ چکے تھے, لیکن جرمانہ جو ہوتا ہے وہ دینے کے قابل نہیں تھے, تو کسی کا 50,000, کسی کا 1 لاکھ, کسی کے 30,000, وہ ہم نے دے کے ان کو 43 ایسے لوگ ہیں, ان کو بھی ہم جو ہے نا وہ رہا کروانے کی ہم نے. بالکل. ایک چیز اور میں یہ یہاں کہتا چاہوں, طہا بھائی نے بڑا اچھی طرح اقتدام مطلب میری نظر دوڑائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیومینٹی کو پورا ایک ون گو میں سرو کریں, تو طہا بھائی سے بالکل آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور طہا بھائی فیس بک ذرا بتا دیجیے گا پلیز. طہا منیب ہے, اور مرکزی مسلم لیگ کے تمام پلیٹ فارم ویسے ہمارے ہر جگہ موجود بھی ہیں, آفیسز بھی. ہمارا جو مین آفس ہے وہ نرسری پہ اشارہ فیصل پہ, مرکزی مسلم لیگ ہاؤس D18, مطلب وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ تمام سروسز میں آپ خود پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ ساتھ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی نکلتا ہے باہر اور وہ روزگار کماتا ہے, تو جب تک وہ زندہ ہے, اس کے گھر بستا ہے یا گھر والوں کو سرو کرتا ہے, تو وہ روزگار سہولت پروگرام ہمارا ایک چل رہا ہے. یہ تو ہے نا, یہ ٹیمپریری ریلیف دینے کی بات ہے. آپ ایک وقت کا 1 مہینے کا راشن دے دیں, ایک وقت کی سیر و افطار دے دیں, 1 مہینے کے لیے دے دیں. ہم نے روزگار سہولت پروگرام شروع کی ہے, اس میں ہم اب تک 1050+ لوگوں کو ہم روزگار دے چکے ہیں. یہ 10 منتھس پر مبنی ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم مائکرو فائنینسنگ کرتے ہیں. 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا یہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم 30% لوگوں سے لے کے ایڈوانس, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا 99% بلکہ 100% ہمارا اس پہ ریکوری ریٹ ہے کہ ہم انسٹالمنٹس پہ, مثلا یہ بائک یونیک والوں کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں, ان کا بڑا اچھا ہمارے ساتھ بھی کوآرڈینیشن ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ نقد آپ لینے جائیں گے 1,18,20,000 کی ملے گی. آپ یہ چیز قسطوں پہ لینے جائیں گے آپ کو 1,50,60,000 پہ ملے گی. ہم یہ چیز جو ڈیلر کو
جو شو روم والے کو یونیک کمپنی 1,08,000 کی دیتی ہے، ہم ایک عام آدمی کو، کامن مین کو جو ڈیزرونگ ہے، اس کو وہی چیز انسٹالمنٹ کے اوپر 1,03,000 کی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ہم نے مطلب یہ جو 1000 پلس لوگوں کو روزگار دیا، اس میں 60 to 70% ہم نے بائی کیا. فوڈ پانڈا جو کیونکہ ینگ ہے تو بالکل 7-8 ہزار کی ایک آپ کی قسط بنتی ہے، اس میں آپ بڑی آسانی سے ایک اپنی فیملی کا سرکل چلا سکتے ہیں. محسن بھائی صاحب ایک پیغام لینا چاہ رہے ہیں یہاں پر بریک کا بولا جا رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. تو تمام جوائن کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کو جوائن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نور سحر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.